Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we discuss balanced diet and its components. متوازن غذا کیا ہوتی ہے اور یہ کن اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے اور غذا کون کون سی لینی چاہیے اور کون سی غذا سے پرہیز کرنا چاہیے اور ایک عام شخص کو یا کسی ورک یا ایکٹیویٹی کرنے والے شخص کو کتنی خوراک لینی چاہیے، اسے کتنی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ خاص طور پر کھیلوں میں جو کھلاڑی حصہ لیتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ سے ڈائٹ پلان بنایا جاتا ہے. وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ہر گیم کا الگ الگ سے ڈائٹ پلان اور ٹریننگ پلان بنا کے آپ سے ڈسکس کروں گا. واٹ از ڈائٹ؟ The food and drink consumed by an individual or group. خوراک کی وہ مقدار جو کوئی ایک عام شخص یا کوئی ان کا گروپ جو ہے وہ یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے یا لیتا ہے. The control or restricted consumption of food or drink for the particular purpose. کسی خاص مقصد کے لیے مخصوص کی گئی کوئی خوراک یا کوئی لیکوڈ، جیسے کہ مینیج باڈی ویٹ، جیسے آپ باڈی ویٹ مینیج کر رہے ہیں، آپ فزیکل فٹنس مینیج کر رہے ہیں، آپ کوئی گول اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. نیوٹریشن ڈائٹ ریفرز ٹو دا فوڈ اینڈ ڈرنکس دیٹ از ریگولرلی کنزیومڈ بائی انڈیویجولس. نیوٹریشن میں فوڈ یا خوراک یا ڈائٹ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آپ ریگولرلی روزانہ کی بنیاد پر کوئی شخص یا کچھ لوگوں کا گروپ، یعنی مثال گروپ سے مراد کوئی ٹیم ہو سکتی ہے، ہاکی یا فٹ بال کی، والی بال کی، کسی گیم کی ٹیم کی ہو سکتی ہے، کرکٹ کی ٹیم ہو سکتی ہے. تو وہ جو ریگولرلی ایک مخصوص خوراک جو وہ لیتی ہے. ڈیورنگ اے پرٹیکولر therapy of disease or management of particular health condition, the diet may be controlled, i.e. one that meets the physical need of an individual's. خاص کسی کوئی آپ تھراپی کر رہے ہیں، کسی ڈیزیز یا کو مینیج کر رہے ہیں، کوئی آپ کو بیماری ہے جس میں وہ خوراک کی کمی بیشی کی جا سکتی ہے، تو وہ مطلوبہ شخص کی ہیلتھ کی کنڈیشن کے مطابق ہو سکتی ہے. دا ڈائٹ میں بھی کنٹرولڈ، خوراک کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جس طرح انسان کی اپنی بنیادی ہر فرد کی انڈیویجولٹی ڈفرینسز ہے کہ ہر انسان کی دوسرے سے خوراک ڈفرینٹ ہے. اسی طرح اس کے روزمرہ کے کام معمولات مختلف ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ڈائٹ بھی مختلف ہوگی. ایک عام ایکٹیو آدمی کی اور پیسیو آدمی کی، اور اسی طرح کسی پلیئر کی، کسی ٹرینر کی یا کسی عام شخص کی خوراک کا فرق ہوگا. فار انسٹنس دا ڈائٹ آف ڈائبیٹک پرسنز میں بی ریسٹرکٹیڈ ٹو دا سلیکشن آف فوڈ اینڈ ڈرنکس دیٹ ہیلپ ٹو مینیج دا لیول آف بلڈ شوگر. بالکل اسی طرح جس طرح کوئی کھلاڑی شوگر کا مریض ہے، ڈائبٹیز کا مریض ہے، ذیابیطس کا مریض ہے، تو وہ میٹھے والی شوگر والی چیزیں نہیں لے گا. دا ڈائٹ ریکمینڈیڈ فار دا پیشنٹس ود ڈائبٹیز انکلوڈ پلینٹی آف فائبرس، نان اسٹریچی فلوڈس اینڈ ویجیٹیبلس. اور اس کے لیے وہ خوراک ریکمینڈ کی جائے گی جن میں فائبرز ہوں گے اور اسٹارچ زیادہ مقدار میں نہیں ہوں گے، اور فروٹ بھی وہ زیادہ استعمال نہیں کریں گے، جس طرح انگور ہے، کیلا ہے، یہ چیزیں جن میں زیادہ مقدار میں شوگر ہے. سبزیاں بھی. اسٹارچی فوڈس آر رچ ان کاربوہائیڈریٹس دیٹ کنزیومنگ لارج پروٹین may result in increased sugar level in the blood. تو وہاں پہ جو اسٹارچی فروٹ بتائے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ان میں بہت زیادہ مقدار میں کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہے، اور بہت بڑی مقدار میں جو شوگر لیول ہے وہ کھلاڑی کا یا شخص کا بڑھ جائے گا. اس لیے ڈائبٹیز کے مریض کے لیے یہ چیزیں سوٹیبل نہیں. واٹ از بیلنس ڈائٹ؟ A balanced diet gives your body nutrition its need to function correctly. آپ کے جسم کو، آپ کی پوری باڈی کو مؤثر طریقے سے، صحیح طریقے سے ورکنگ کے لیے جو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے وہ بیلنس ڈائٹ ہے. To get the nutrition you need, most of your daily calories should comes from fresh fruit, fresh vegetables, whole grains, nuts, lean proteins.
یہ نیئر اباؤٹ 6 to 7 کمپوننٹس ہیں جی ڈائٹ کے، جو بیلنس ڈائٹ کے ہیں، وہ تمام کے تمام اجزاء اگر آپ کی خوراک میں شامل ہیں تو اٹ مینس آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ بیلنس ڈائٹ ہے، جس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹینز ہیں، وٹامنز ہیں، منرلز ہیں، واٹر ہے، فائبر ہے، یہ تمام چیزیں بیلنس ڈائٹ کا حصہ ہیں. اور کسی بھی صحت مند شخص کے لیے بیلنس ڈائٹ کا لینا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ پلیئر کے لیے اس کی ضروریات کے مطابق، اس کی کھیل کی ایکٹیویٹیز کے مطابق، انٹینسٹی کے مطابق اس کو خوراک لینا ہوگی. The number of calories in food refers to the amount of energy stored in the food. Your body uses calories from food for walking, thinking, breathing and other important functions. اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ کوئی پریکٹیکل نہیں کرتے، مثال کے طور پر آپ کسی کھیل میں حصہ نہیں لیتے یا دوڑتے بھاگتے نہیں ہیں تو آپ کو خوراک کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو چلنے، سوچنے، سانس لینے، یہاں تک کہ اگر آپ لیٹے ہوئے بھی ہیں تب بھی آپ کی باڈی کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. ایوریج پرسن نیڈس اباؤٹ 2000 کیلوریز ایوری ڈے ٹو مینٹین. یہ 2500 سے لے کر 3000 تک کیلوریز جو ہیں وہ عام شخص کو عام معمولات زندگی جو ہے وہ سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے. بٹ دا اماؤنٹ ول ڈپینڈ آن دیئر ایج، سیکس اینڈ فزیکل ایکٹیویٹی لیول. یہ تو تھی نارمل 2500 سے لے کر 3000 تک، لیکن یہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے ایج کے لحاظ سے. بچوں، نوجوان اور بوڑھوں کی خوراک میں فرق ہوتا ہے. سیکس کے لحاظ سے میل کی خوراک فیمیل سے زیادہ ہوتی ہے، اینڈ فزیکل ایکٹیویٹی لیول اور آپ کے کوئی جسمانی کام کرنے کی نوعیت کے مطابق. اگر آپ کا سارے دن کا جسمانی کام ہے، آپ جسمانی کام کرتے ہیں تو آپ کا جو فوڈ لینے کی جو کیلوریز کی ضرورت ہے وہ زیادہ ہوگی، آپ زیادہ کیلوریز برن کریں گے، جس کے لیے آپ کو زیادہ مقدار میں کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے. میل ٹینڈ ٹو نیڈ مور کیلوریز دین فیمیل اینڈ پیپل ہو ایکسرسائز نیڈ مور کیلوریز دین پیپل ہو ڈو ناٹ. مطلب یہ ہے کہ جو میل ہیں عموماً ان کی خوراک فیمیل سے زیادہ ہے، اور جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی خوراک ان لوگوں سے زیادہ ہے جو بالکل بھی ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈائٹ آپ نے لی ہے، ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کیلوریز کو برن کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ بھوک لگتی ہے اور ضرورت بھی پڑتی ہے. وائی بیلنس ڈائٹ از امپورٹنٹ. اب جو متوازن غذا ہے یہ کیوں اتنی اہمیت کے حامل ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. A balanced diet supplies the nutrition your body need to work effectively. Without balanced nutrition, your body is more prone to disease, infection, fatigue and low performance. اگر آپ کی خوراک جو ہے وہ متوازن نہیں ہے تو آپ کے جسم میں مختلف قسم کی بیماریاں، انفیکشن، تھکاوٹ اور آپ کی پرفارمنس جو ہے، آپ جس بھی شعبے سے ہوں، خواہ اس کا تعلق فزیکل ایکٹیویٹی سے ہے یا نہیں ہے، تو آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ لو ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. آپ کا کیپیسٹی لیول جو ہے آپ کا کام کرنے کا وہ کم سے کم ہوتا جائے گا. چلڈرن ہو ڈونٹ گیٹ اینف ہیلتھی فوڈ may face growth and development problems, poor academic performance and frequent infections. وہ بچے جو مناسب مقدار میں خوراک نہیں لیتے ان کو بڑھوتری کے مسائل، یعنی ان کی گروتھ صحیح طرح سے نہیں ہوتی، ان کی باڈی صحیح پر گرو نہیں کر پاتی، یہاں تک کہ ان کا برین اور باقی چیزیں جس طرح فزیکل اعضاء ہیں اسی طرح برین کی جو گروتھ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. پور ایکڈیمک پرفارمنس، ان کی جو اسٹڈی کی پرفارمنس ہوتی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے اور وہ انفیکشن وغیرہ کا شکار ہو جاتے ہیں. They can also develop unhealthy eating habit that may persist into adulthood. اور جو ان کی عادات یہ انہیلدی جو کہہ لیں کہ ان بیلنس ڈائٹ ہے، آپ کی امبیلنس ڈائٹ ہے، وہ لیتے ہیں تو وہی عادات ان کی نوجوانی تک، یا تک کہ نوجوانی کیا ہے، ساری عمر ساتھ انسان کے ساتھ چلتی ہیں جو عادات. Without exercise they shall also have a higher risk of obesity and various diseases that make up metabolic syndrome such as type 2 diabetes and high blood pressures. اب اگر وہ ایکسرسائز کرنے کی عادی نہیں ہوں گے، بیلنس ڈائٹ نہیں لیں گے، تو ان میں موٹاپے کا جو مسئلہ ہے وہ زیادہ ہوگا، رسک ہوگا کہ وہ موٹے ہو جائیں گے، اور وہ ان کے جو
डायबिटीज़ है उसका होने का भी खदशा है, और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर का मर्ज से भी वो लाहक हो सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ साइंस, इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ top 10 leading causes of death in United States are directly linked to diet. These are heart disease, cancer and stroke. Stroke also heart disease. तो ये तीन बड़ी जो अमेरिका में डेथ की जो वजूहात हैं, वो तीन ये जो बड़ी बीमारियां कह लें या जिनकी वजह से डेथ होती है, तो ये डाइट से मुंसलिक करती हैं कि आप किस तरह की डाइट लेते हैं. अगर आपकी डाइट फैटी है और आपका फिज़िकल वर्कआउट बिल्कुल नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ओबेसिटी और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, कैंसर और स्ट्रोक जैसे मर्ज लाक हो जाएं. अब हम चलते हैं जी कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट. जो एक मतवाज़न ग़िज़ा है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, वो किन किन कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है. A balanced diet consists of 6 or 7 main nutrients groups: protein, carbohydrates, lipids, vitamins, minerals, water and fiber. Dietary reference values comprises a range and estimated average of recommended daily intake level of for nutrition and energy for males and females at different stages of their life. तो इन तमाम की एक मुतनासिब मिकदार है जो आगे हम हर एक में अलग अलग से डिस्कस करेंगे कि एक मुनासिब मिकदार में अगर आप इन जो 6 से 7 अज्जा हैं खुराक के आप लेते हैं, तो ये आपकी मतवाज़न ग़िज़ा है और ये ग़िज़ा के कंपोनेंट्स हैं. आपकी ग़िज़ा इन तमाम अज्जा पर मुश्तमिल होना ज़रूरी है. सेहतमंद शख्स के लिए, किसी प्लेयर के लिए या आम शख्स के लिए मतवाज़न ग़िज़ा के ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं उसकी ग़िज़ा में शामिल होने चाहिए. Vitamin. There are so many essential vitamins today, but pay particular attention to the intake of the following: vitamin A, C, B and vitamin D. Taking multivitamins for these foods in ideal, although obtaining them from fruits and vegetables is even better. There are 13 vitamins हैं, 13 vitamins हैं जो हम इंसान को चाहिए होती हैं डिफरेंट फंक्शन के लिए. तो इनमें ख़ास यहाँ लिखे हैं विटामिन ए, सी और बी एंड डी. तो इंशाल्लाह विटामिन्स के वाले से मैं इंशाल्लाह एक अलग से जो लेक्चर बनाऊंगा कि कौन कौन से हैं और किन किन चीज़ों में ये पाए जाते हैं और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो लाक होती हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो विटामिन्स को डिटेल से डिस्कस करूँगा. Carbohydrates. The excellent source of energy, carbohydrates should comprise roughly 60% of person diet and 310 grams. This is where most of your energy comes from. If you are engaged in activity throughout the day, eat lots of carbon-rich foods items such as rice, pasta, potatoes and wheat. ये कार्बोहाइड्रेट की हमारी जो अमूमन यहाँ तो 60 लिखी हुई है. 60 तो उन लोगों के लिए जो साथ और भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं. आई थिंक 80% हमारी जो डाइट है हम वो कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं. किन किन सूरतों में वो 310 ग्राम्स पर केजी के हिसाब से आपको लेनी चाहिए ये डाइट. और ये ज़्यादा मिकदार इसकी जो है गंदम, चावल, पके हुए चावल, पास्ता, आलू और गंदम में ये ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है और हम इन्हीं से ही हम ये कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं और ये हमारी ग़िज़ा का सबसे बड़ा जुज़व है. मिनरल्स aid with the release of energy from food items, plus they interact with the organ to promote growth. For example, iron helps with energy while calcium works towards the bone and teeth development. Again, there are lots of minerals today, but the most important one is your diet adds iodine, potassium, sodium, magnesium, calcium, those mentioned above. तो मिनरल्स
یہ بھی ہماری خوراک کا بہت اہم جزو ہیں. یہ ڈفرینٹ قسم کی سرگرمیاں سر انجام دیتی ہیں. جس طرح آئرن جو ہے ہمیں گلوبن میں بھی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے. کیلشیم جو ہے یہ ہڈیوں کے لیے دانتوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی طرح جو پوٹاشیم سوڈیم میگنیشیم یہ تمام کے تمام جسم کے ڈفرینٹ فنکشن جو ہیں ان کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے. Protein comes from meat, but dietary recommendations suggest that you get it mostly from lean meat source. They primarily help with the development of skin, hair, and muscles. The maximum daily amount of protein is 50 grams for a typical adults. پروٹین کا ہم سب سے زیادہ گوشت سے حاصل کرتے ہیں اور اس کا کام جو ہے ہمارے جسم کو ڈیولپمنٹ ہے جس میں آپ کی سکن ہے, آپ کے بال ہیں, مسلز کا بہت سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ پروٹین پر یعنی پروٹین سے بنتا ہے. تو ایک عام شخص کو 50 گرامز پر ڈے کے حساب سے نوجوان شخص کو پروٹین لینا چاہیے ایک متوازن غذا کے لیے. پروٹین ہم زیادہ تر جانوروں کے گوشت سے حاصل کرتے ہیں. کچھ سبزیوں میں بھی ملک میں بھی اس کی مقدار پائی جاتی ہے لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. ہم گوشت کی شکل میں ہی سب سے زیادہ پروٹین حاصل کرتے ہیں. فائبر, اب موسٹلی جو کمپوننٹس آف ڈائٹ ہیں وہ 6 لکھے جاتے ہیں. فائبر اور واٹر کو شامل نہیں کیا جاتا, حالانکہ فائبر کو تو شامل کیا جاتا ہے. تو اس میں یہاں 7 کمپوننٹس جو 7 کمپوننٹس ہے واٹر اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. نیکسٹ سلائیڈ میں ہم اس کو اسٹڈی کریں. فائبر ہیلپس فل یو اپ اینڈ ایڈس with proper digestion. It primarily concerned with the keeping your cholesterol level in checks. Fiber-rich foods items included oatmeal, bran, and also vegetables get around 30 grams per day. یہ فائبر بھی ہماری خوراک کا اہم حصہ ہے. یہ ہمارے جسم میں کولیسٹرول لیول کو جو ہے وہ مینٹین رکھتا ہے. کولیسٹرول لیول کا مینٹین رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو 30 گرامز پر ڈے کے حساب سے آپ فائبر کی مقدار لے سکتے ہیں جو ایک متوازن غذا کا حصہ ہے. واٹر, موسٹ آف دا بیلنس ہیلدی ڈائٹ کنزسٹ اونلی 6 items but this article give a total 7 adding water in the list. جو پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ عموماً 6 کمپوننٹس کو ہی گنا جاتا ہے, یہاں 7 کا ذکر کیا گیا واٹر کا بھی. This fact is few people consider the importance of water in the diet. Fizzy drinks, coffee, tea and juice drinks cannot provide the same goodness as water. پانی کی طرح بے شک وہ ڈرنکس ہی ہیں, لیکوڈ ہی ہیں, کافی ہے, ٹی ہے, یا کوئی سافٹ ڈرنک لیتے ہیں یا کوئی اسپورٹس ڈرنک لیتے ہیں تو وہ پانی کی طرح وہ اپنا خدمات سر انجام نہیں دیتے. It hydrates the body and facilitates the movement of all other components above. ہمارے مسل جو پٹھے ہیں ان کی حرکات جو ہے یہ پانی کی وجہ سے ہوتی ہے اور انسانی جسم میں 70% پانی ہوتا ہے. انسانی جسم میں جو آپ کے باڈی کا ویٹ ہے اس کا 70% جو ہے وہ واٹر ہے. سجیشن انٹیک ایٹ لیسٹ 8 گلاس آف اے ڈے, 6 سے 8 گلاس روزانہ پانی پینا جو ہے وہ صحت مند انسان کے لیے ضروری ہے. تو the 7 components of balanced diet are dictating exactly what each meal should contain for optimal health. The good news is that there are meals forming balanced healthy diet principles, which means that you don't have to come up with your own creations. تو آپٹیمل ہیلتھ مینس کہ آپ کی وہ ڈائٹ اتنی مقدار میں ہو, نہ کہ وہ بہت زیادہ ہو نہ کم ہو, بلکہ درمیانی ہو جو آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو اور بہتر ہو. تو 7واں کمپوننٹ جو ہے وہ پانی ہے. پانی بہت
ضروری ہے جسم میں آپ کے عضلات کی حرکات اور ڈائجیشن کا عمل جو ہے وہ بھی پانی کے بغیر سر انجام نہیں دیا جا سکتا. اور پانی روئے زمین پہ تمام جانداروں کی جان ہے. پانی کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. تو اٹ مینز باقی دیکھیں وہ ڈفرینٹ ہے. کھائے بغیر آپ کتنی دیر میں 1 ماہ تک زندہ رہ سکتے ہیں. تو لیٹ کے زندہ رہنا وہ زندگی والی بات نہیں ہے. ایک سانس ہی چل رہی ہے. لیکن اگر آپ کوئی ورک کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام آپ پانی کے بغیر سر انجام نہیں دے سکتے. اور جاندار جو اشیاء ہے روئے زمین پہ ان سب کی جان جو ہے وہ پانی ہے. پانی بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے صحت مند رہنے کے لیے 6 سے 8 گلاس پانی پر ڈے ضرور پئیں. موسم کے مطابق تھوڑا بہت ایکٹیویٹی کے مطابق اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ آپ زیادہ کام کر رہے ہیں تو زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے. بہت زیادہ سردی ہے تو تھوڑا بہت کم ہو سکتا ہے. لیکن اتنی مقدار پئیں گے تو آپ کے جو جسم کے جو باقی سسٹم ہے جس میں خاص طور پر جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی کارکردگی سر انجام دے گا. تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک ڈائٹ، بیلنس ڈائٹ اور کمپوننٹس آف ڈائٹ تام پذیر ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ وٹامنس کے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم.